بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ ہجری سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ اختتام کے قریب ہے. یوں سمجھیے اسلامی قمری ہجری سال کا اختتام ہو رہا ہے. آج 25 ذوالحجہ ہے. 4 یا 5 دن باقی ہیں. اور نئے اسلامی قمری ہجری سال کی آمد بالکل قریب ہے. دین اسلام میں اسلامی تاریخ کو کسی کی پیدائش، وفات یا شہادت کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. پیدائش منانا، وفات منانا، شہادت منانا، یہ دین اسلام میں موجود ہی نہیں. دور دور تک اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. یہ ان قوموں کا طریقہ، وتیرہ اور شعار ہے جو قومیں اللہ کا اتارا ہوا دین چھوڑ کے اپنے خود ساختہ من گھڑت یا لوگوں کے گھڑے ہوئے ادیان و مذاہب پہ چلتے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے اسماء گرامی مذکور ہیں اور ان کے فضائل و مناقب بطور خاص درج کیے گئے ہیں. لیکن پورے قرآن کریم میں اور پورے ذخیرہ حدیث میں کسی پیغمبر کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات درج نہیں. حتیٰ کہ کئی پیغمبروں نے شہادت پائی. قرآن گواہی دیتا ہے
کہ پہلی کئی قوموں نے اپنے نبیوں رسولوں کو شہید کیا، لیکن کسی پیغمبر کی تاریخ شہادت بھی قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ شہادت کا تذکرہ موجود ہے، کسی ایک پیغمبر کی تاریخ پیدائش درج نہیں، تاریخ وفات درج نہیں، تاریخ شہادت درج نہیں۔ پھر ان 25 پیغمبروں میں سے جن کا بطور خاص تذکرہ قرآن کریم میں ہے، 5 اولو العزم کہے جاتے ہیں جو مزید امتیازی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں ان 5 میں سے بھی کسی کی تاریخ پیدائش درج نہیں۔ نوح علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہو، حالانکہ ان کا واقعہ قرآن کریم میں ایک دفعہ نہیں بار بار بیان کیا گیا۔ یہ بتلا دیا گیا وہ قوم میں 950 سال رہے، لیکن کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن پورے قرآن میں ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات کہیں درج نہیں۔ یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کا واقعہ تو بہت ہی کثرت سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ ان کی پیدائش کے حوالے سے بڑی تفصیل درج ہے۔ کیسے پیدا ہوئے، کیسے ان کی پرورش کا انتظام ہوا، کیسے ان کو فرعون کی ظالمانہ چال سے بچایا گیا، کس طرح موسیٰ نے صندوقچے میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، یہ سارا کچھ بیان ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں ہوئی، نہ حدیث میں۔ اتنی تفصیل پیدائش کی درج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیل قرآن کریم میں درج ہے، کیسے پیدا ہوئے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ مریم میں ہے، دیگر مقامات پہ ہے، پوری تفصیل ہے کہ کیسے معجزانہ انداز میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ سارا کچھ بیان ہونے کے باوجود پیدائش کا دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ کیوں اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں پیدائش مناؤ، وفات مناؤ، شہادت مناؤ۔ لہذا قرآن کریم پیدائش، وفات اور شہادت کی تاریخوں سے خالی ہے۔ پھر دیگر کئی پیغمبروں کی پیدائش قرآن کریم میں مذکور ہے بطور خاص۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ جناب زکریہ علیہ السلام کو دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں بیٹا یحییٰ ملا۔ کیسے ملا؟ حتیٰ کہ جب پیدائش قریب ہوئی، نشانی معجزانہ انداز میں ظاہر ہوئی جو جناب زکریہ علیہ السلام نے طلب کی تھی کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اب بیٹا ملنے والا ہے۔ اللہ نے وضاحت کر دی کہ 3 دن 3 راتیں آپ کی زبان سے صرف ذکر جاری ہوگا اور کوئی بات نہیں ہو سکے گی، تو سمجھنا بیٹا ملنے والا ہے۔ لیکن یہ کب نشانی ظاہر ہوئی؟
اور کس تاریخ کو جناب زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ یہ تک موجود ہے کہ اللہ نے نام عرش پہ رکھا یحییٰ، اور یہ بھی بتلایا کہ اس سے پہلے دنیا میں یحییٰ نام کا بچہ کوئی نہیں، یہ بھی بتلایا۔ اتنی تفصیل درج ہے تو وہ قرآن یہ نہیں بول سکتا تھا فلاں دن تھا، فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں تاریخ تھی۔ اتنی معلومات قرآن نے بیان کی ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا، پیدائش بیان کرنے کے باوجود۔ اس لیے قرآن کریم میں کسی پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ، وفات کی تاریخ یا شہادت کی تاریخ درج نہیں، حالانکہ پیغمبروں کی پیدائش کا، وفات کا تذکرہ موجود ہے۔ کتنے سارے پیغمبروں کی وفات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور تم موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات قرآن بیان کرتا ہے، وفات کے وقت اپنی آل اولاد کو ان کی وصیت بیان کرتا ہے، لیکن وفات کب ہوئی تاریخ نہیں قرآن بیان کرتا۔ یا تو ہونا چلو قرآن کریم میں یہ چیزیں بیان نہ ہو، بیان ہے کب یعقوب علیہ السلام کو وفات کا وقت ہوا، کب انہوں نے وصیت کی، یہ کوئی نہیں قرآن نے بیان کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے اتنے حالات قرآن نے بیان کر دیے، ان کی بادشاہت، ان کی نبوت، ان پہ اللہ اکبر اترنے والے معجزات، ان کو ملنے والی بے شمار نعمتیں، حتیٰ کہ ان کی وفات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ایک آیت میں 2 بار لفظ بولا فلما قضینا علی سلیمان الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ۔ ساری کیفیت بیان کر دی کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام پہ موت طاری کر دی، لیکن جن ان کی نگرانی میں بڑی مشقت والا کام کر رہے تھے، جنوں کو کوئی پتہ نہیں چلا سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک کیڑا جسے دیمک کہتے ہیں، یہ چھڑی کو لگ گیا، وہ کھا رہا ہے، چھڑی کھوکھلی ہو گئی، چھڑی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام درہم زمین پہ جا گرے۔ اب جنوں کی آنکھیں کھلی ہیں، سلیمان علیہ السلام تو اتنی دیر کے فوت ہو چکے ہیں۔ کاش ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اتنی مشقت والے کام میں نہ رہتے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوا، کب آئی وفات حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کب پھر گرے، کب لکڑی کو جو ہے نا کیڑے نے کھا لیا، کھوکھلی ہو گئی، نہ دن بیان ہے نہ تاریخ بیان ہے، باقی سارا کچھ قرآن بیان کر رہے ہیں۔ آخر غور کرو، اللہ نے عقل دی ہے، ایسا کیوں ہے؟ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ بولنے کی عمر میں جب بولتے ہیں تو اپنی پیدائش بھی بیان کرتے ہیں، اور جو وفات ان کو آخر ایک وقت آئے گا وہ وفات پائیں گے، ابھی آسمانوں پہ اٹھائے گئے، وہ بھی پر وہ بیان کرتے ہیں، اور اٹھایا جانا بھی بیان کرتے ہیں، پر نہ دن نہ تاریخ کوئی شے نہیں۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، پر وہ دن کون سا ہے کہیں نہیں۔ یعنی اتنا تذکرہ پیغمبروں کی پیدائش کا، وفات کا، شہادت کا قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن کسی ایک پیغمبر کی اللہ نے تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، تاریخ شہادت بیان نہیں کی۔ پھر جاؤ قرآن بھی پڑھو، ذخیرہ حدیث بھی پڑھو، کتب سیرت بھی پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری پیغمبر ہیں، امت مسلمہ متفق ہے۔ جنہوں نے اس عقیدے سے، عقیدہ ختم نبوت سے انکار کیا، اختلاف کیا، انہیں امت مسلمہ سے ہی خارج کر دیا گیا ہے، کہ امت ان کے کافر ہونے پہ متفق ہو گئی ہے، کہ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ تو امت مسلمہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے نا، آپ آخری پیغمبر، سارے پیغمبر آپ سے پہلے ہوئے، پیدا ہوئے سارے،
اور گزرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی ایک پیغمبر کی پیدائش منائی ہو، وفات منائی ہو، شہادت منائی ہو، حتیٰ کہ جس کے بارے کہا میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں، اور ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش وفات منائی ہو، کوئی کام کیا ہو کہ لو جی لوگوں یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا آج دن ہے لہذا آج یہ کرتے ہیں، یہ میرے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی وفات کا دن ہے آج ہم یہ کرتے ہیں، اور پیدائش پہ کوئی کیک کاٹا ہو، کوئی جشن کیا ہو، وفات پہ کوئی غمی کا انتظام کیا ہو، نہیں، آپ نے تو بتلایا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا ہے اور وفات کا دن کون سا ہے، منانا تو دور کی بات ہے۔ یوں حدیث میں بھی اتنے حالات درج ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء پڑھو تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر انہیں بیٹا ملنے کا تذکرہ قرآن میں، بیٹے کی پیدائش بیان ہو گئی، پھر ایک کے بعد دوسرا بیٹا ملنا، اس کی بشارت فرشتوں کا سنانا وہ قرآن کریم میں، حتیٰ کہ ایک بیٹے کی پیدائش کی بشارت پر ساتھ یہ بھی کہنا کہ اس بیٹے سے اے ابراہیم اللہ تجھے پوتا بھی دے گا، من وراء اسحاق یعقوب، لیکن پیدائش کی تاریخ کسی کی بھی نہ اسماعیل علیہ السلام کی، نہ اسحاق علیہ السلام کی، نہ پوتے یعقوب علیہ السلام کی۔ کیا ہے یہ؟ اگر غور تو کرو، اگر تاریخ پیدائش کی، تاریخ وفات کی، تاریخ شہادت کی قرآن کریم کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی تو قرآن ضرور بیان کرتا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کسی کی بناتے۔ ایک پیدائش، وفات، شہادت کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہو۔ ایک پیدائش، وفات اور شہادت کسی پیغمبر کی، کسی نبی کی، کسی رسول کی، گزرے ہوئے عام بڑے بڑے نیک صلحاء، اولیاء، اتقیاء کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے، اور صحابہ کا وہ اولیاء اللہ تھے، ان کی کرامت تک مذکور ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش بنائی ہو یا وفات بنائی ہو؟ نہیں، کوئی نہیں دکھلا سکتا، کیوں؟ اسلام کے اندر ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، نہ پیدائش منانے کی، نہ وفات منانے کی، نہ شہادت منانے۔ چلو جو پہلے گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کہ چلو آدمی کہہ سکتا ہے وہ تو جی پرانی تاریخ، پرانا معاملہ گزرا ہوا آپ نے نہیں چھیڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے والی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی۔ کوئی مائی کا لال بتلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا یوم پیدائش یا یوم وفات منایا ہو؟ مکی دور میں وہ وفات پا گئی ہے، پورا مدنی دور آپ کی زندگی میں وہ گزرا ہے، ہر سال وہ دن گزرتا تھا نا جس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ آپ نے ایک دن کہا لوگوں آؤ یہ میری بیوی خدیجہ کی وفات کا دن ہے، آؤ کوئی دعائے خیر کر لیں، یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں؟ نہیں، دکھلا نہیں سکتے آپ۔ بڑے بڑے صحابہ کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، آج شروع ہو گیا سلسلہ، سارے سلسلے غلط ہیں۔ یوم صدیق اکبر بھی غلط ہے، کوئی دن نہیں منایا گیا قرآن و سنت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ شہادت فاروق اعظم منانا بھی غلط ہے رضی اللہ عنہ، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شہادت نہیں منائی، تو شہادت حسین منانا بھی غلط ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ میرے پیغمبر نے کسی پیغمبر کی شہادت نہیں منائی، تو امتی کی شہادت کیسے ہے؟ منانا غلط ہے۔ اگر شہادتیں دیکھی جائیں
تو شہادتیں تو بڑی بڑی ہوئی ہیں نبی صاحب کی زندگی میں. غزوہ احد ہے، اللہ اکبر، اولین مہاجرین میں سے مصعب بن عمیر شہادت پاتے ہیں. اور حضرت خباب کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، بڑے سخت حالات میں ہجرت کی. اصل میں تو یہ ہجرت کے تذکرے کے دن تھے، کیوں ہجری سال ختم ہو رہا ہے، ہجری سال شروع ہو رہا ہے. وہ سارا کچھ گول کر کے رونا پیٹنا، شہادتیں منانا، دن منانا، پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا امت مسلمہ نے، جو کام نہ قرآن کریم میں نہ حدیث میں. تو حضرت خباب کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی، سخت حالات میں ہجرت کی. اور کچھ ایسے مہاجر کہ جنہوں نے ہجرت کا اجر دنیا میں بالکل نہیں پایا، کہتے ہیں ان میں مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر، مصعب بن عمیر کہتے ہیں احد کے دن شہید ہو گئے، احد کے دن شہید ہو گئے، کفن دینے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں. چھوٹی شہادت ہے، ہجرت کی ہوئی ہے اسلام کے لیے، اور آج شہادت پا رہے ہیں احد میں، اور کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں. کہتے ہیں سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو. ہائے ہائے، احد کا شہید اور پاؤں پہ گھاس ڈالی جا رہی ہے. پر بتلاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی شہادت کا دن منایا ہو؟ کیسی شہادت ہے جس کی گواہی قرآن اور حدیث میں موجود ہے. احد میں جو شہید ہوئے نا، انہیں سند قرآن نے جاری کی شہید ہونے کی، کہ اللہ نے یہ جو وقتی بظاہر نقصان ہوا نا کہ فتح شکست میں بدل گئی اہل اسلام کی ایک غلطی کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا کی تو اللہ نے تنبیہ ہے، لیکن اس تنبیہ میں تمہارا نقصان تو کوئی نہیں ہوا، فائدہ ہی ہوا ہے. کیوں؟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بعد کو شہادتیں دینا چاہتا تھا. وہ ایسی شہادتیں ہیں قرآن انہیں شہید کہتے. آج تو کئی لوگ ہیں نا، انہیں میں شہید کہتا ہوں، آپ شہید کہتے ہیں. حقیقت اللہ کے علم میں وہ شہید ہے بھی کہ نہیں. یہ وہ شہداء ہیں جن کی شہادتیں قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں، قرآن سے وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. سبحان اللہ، کمال ہے شہداء احد. پر منائی میرے پیغمبر نے شہادت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی. شہداء احد کا وہ بھی شہید حضرت انس بن مالک کا نام جس کے نام پہ رکھا گیا تھا، کہتے ہیں میرے چچا کا نام تھا انس بن نضر، ان کے نام پہ میرا نام انس بن مالک رکھا گیا. حضرت انس کسی وجہ سے وہ جو چچا ہے انس بن مالک کے، انس بن نضر، وہ غزوہ بدر سے رہ گئے. تو کہتے کہ میں محروم ہو گیا ہوں غزوہ بدر سے. اب اللہ نے کوئی موقع دیا نا تو اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. یہ صحیح البخاری میں لکھے، اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. حضرت انس بیان کرتے ہیں اپنے چچا کیا واقعہ، کہتے ہیں بس پھر اللہ اکبر احد کا موقع بن گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے چچا انس بن نضر اتنا لڑے، اتنی جرت سے لڑے، سر سے پاؤں تک تیروں تلواروں پرچیوں اور نیزوں کے زخم ہی زخم ہیں، پہچانے ہی نہیں جا رہے، اتنے زخم لگے ہیں، پہچانے نہیں جا رہے. وہ بات پوری کر دی کہ اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں. اتنی جرت سے لڑے، گھانگ گھانگ چیرا ہوا ہے. کہ حضرت انس کہتے ہیں یہ آیت، اللہ اکبر، یہ آیت انہی کے بارے نازل ہوئی کہ قرآن نے کہا مردان حق ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد اللہ کی راہ میں جانیں پیش کرنے کا پورا کر کے دکھلایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کئی عہد پورے کر کے شہادتیں پا گئے. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کئی انتظار میں کھڑے ہیں. فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اللہ سے کی ہوئی بات بدلی نہیں، اور جن کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے. لیکن بتلاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نضر کی شہادت منائی؟ حالانکہ یہ وہ انس بن نضر ہیں اتنے مرتبے والے. ایک دفعہ ان کی ہمشیرہ کا کسی سے جھگڑا ہوا، تھپڑ مارا بچی کو، بچی کا دانت ٹوٹ گرا،
وہ بچی کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے آگے، صحیح البخاری میں ہے، مقدمہ لے کے آگے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ حضرت انس بن نضر جو بھائی تھے اس عورت کے جس کا بدلے میں اب دھان ٹوٹنا تھا، وہ پیشکش کرتے ہیں چلو کوئی نہیں، بدلہ معاف کر کے دیت بھی جائز ہے، دیت لے لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے بدلے ہی لینا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں کہ تم بدلہ نہ لو، دیت لے لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے بدلہ ہی لینا ہے، ہم نے اس کا دانت ہی توڑنا ہے۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لو جی دانت توڑا جائے گا، آپ قانون نافذ کرتے تھے بغیر کسی طرفداری کے۔ فرمایا ربیہ نام تھا انس بن نضر کی مشیرہ کا، کہا توڑا جائے گا دانت ربیہ کا۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اتو کسالو سنیت الربیہ، کیا میری بہن ربیہ کا اب دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کی قسم ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ کیا کہ قسم اٹھا دی۔ آپ فرماتے ہیں انس یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے کی ساتھ، لیکن وہ پھر کہتے ہیں اللہ کی قسم ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ انکار بھی نہیں تھا، یہ فیصلے کی مخالفت بھی نہیں تھی، یہ اللہ پہ بھروسہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی تدبیر کرے گا، میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ لو وہ جو پہلے پیغمبر کی سفارش پر بھی معاف نہیں کر رہے تھے، انس بن نضر کی سفارش پر بھی معاف نہیں کر رہے تھے، ایک لمحے میں اللہ نے ایسے دل پھیرے، وہ کہتے ہیں لو جی ہم نے قصاص معاف کیا، ہم دیت پہ راضی ہو گئے، ربیہ کا دانت نہیں ٹوٹا۔ تو اس موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے تبصرہ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے لیے ایسے بندے بھی ہیں اگر اللہ پہ قسم ڈال دیں اللہ قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ یہ تھے انس بن نضر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت تو نہیں بنائی اس کی۔ آج شہادتوں کا چکر چڑھا ہوا ہے، ساری امت لگی ہوئی ہے، سارے مکاتب فکر لگی ہوئے ہیں، کوئی کسی کی شہادت نہ رہے، کوئی کسی کی شہادت نہ رہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مقابلے میں شروع ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہی غزوہ احد ہے، اللہ اکبر، جس میں اس شخصیت کی بھی شہادت ہوئی جسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جس چچا سے میرے نبی کو اتنا پیار تھا کہ انہیں شہید کرنے والا وحشی، جس نے کافر کی طرف سے انعام کے لالچ میں شہید کیا اور چھپ کے دھوکے سے شہید کیا، خود بعد میں وحشی بیان کیا کرتا تھا، صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ حمزہ جیسے بہادر کو سامنے لڑ کے شہید کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا، وہ تو اتنے دلیر تھے، میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کہ چھپ کے ہی قدر کر سکتا ہوں ورنہ سامنے نہیں۔ کیوں کہتے ہیں وہ ابھی مار کا ابتدا میں ہی تھا تو سپاہ آیا، اللہ اکبر، بڑا کافر تھا، خطرناک قسم کا، پہلوان، طاقتور، سر سے پاؤں تک اسلحہ میں چھپا ہوا، زیریں خود اسلحہ۔ کہتے ہیں اس نے جب للکارا نا تو مقابلے میں حضرت حمزہ آئے، ایک لمحے میں اس کو گزرے ہوئے کل کی طرح ختم کر دیا۔ جو کل گزر جائے وہ باقی تو نہیں نا، کہتے ہیں ایسے اس کو ختم کیا بیٹے نے۔ کہتے ہیں مجھے پتا تھا بڑے دلیر ہے، میں چھپ کے بیٹھا، چھپ کے بیٹھ کے وہ حملہ کر کے اس نے شہید کیا۔ وہ واقعہ تفصیلی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی چچا سے اتنا پیار تھا کہ بعد میں وحشی مسلمان ہو گیا، قبول اسلام سے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، مسلمان ہو گیا، اور حتیٰ کہ اس نے پھر عزم کیا کہ جس طرح پیغمبر کا چچا میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے نا، اب میں پیغمبر کا کوئی بڑا دشمن قتل کروں گا تاکہ کفارہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ مسلمہ کذاب جس نے آپ کے مقابلے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، آخر وحشی نے وہ وقت آیا مسلمہ کذاب کو قتل کیا، وحشی نے بدلہ بھی چکایا۔ اس کے باوجود جب قبول اسلام کر کے آیا نا، اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچے کی شہادت بڑی دردناک محسوس ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سوچتا تھا کہ میں کیسے آؤں۔ لوگوں نے کہا سفیروں کو آپ کچھ نہیں کہتے، کسی علاقے کے سفیر جائیں گے نا، اللہ اکبر، ساتھ چلے جانا، کوئی بچاؤ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے موقع پایا، ایک سفیروں کا وفد گیا، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا
انت واسی، وہ تو واسی ہے؟ ہاں جی۔ وہ انت قتلت امی، اور تو نے میرا چچا حمزہ شہید کیا تھا؟ کہا ہاں جی۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے اسلام قبول کر دیا ہے، لیکن وحشی حضا کا انت غیبانی وجہ کر میرے سامنے رہا، میرے سامنے رہا۔ اتنی خوف تو یہ حمزہ کی شہادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تو پر میرے سامنے رہا، اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کے رکھا۔ قبول اسلام سے گناہ معاف ہونے کے باوجود آپ نے کہا تو میرے سامنے نہ آ، اللہ کا انت غیبانی وجہ، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے کہ تو نے اس کو شہید کیا ہوا۔ لیکن بتلاؤ اتنی عظیم و شان شہادت حضرت حمزہ کی، انگ انگ چیرا گیا، حتیٰ کہ ہندا نے پیٹ چاک کر کے کلیجہ باہر نکال کے چبایا، ایسی شہادت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی حضرت حمزہ کی شہادت منائی ہو؟ یوم شہادت حمزہ لائے کوئی مائی کا لال، شہادتیں تو منا رہے ہو، ان منانے والوں سے کھولا ہو بھائی کو بالا۔ احد کے بعد تقریباً 7-8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، وہ 7-8 سال وہ دن گزر کے آتا رہا ہے احد کی شہداء کا۔ آپ نے کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی برسی منائی ہو، کوئی اکٹھ کیا ہو، لاؤ شہادتیں تو بڑی زبردست ہیں۔ غزوہ موتا ہوا آپ کی ہی آتے مبارکہ میں، ایسا مارکا ہے، صحیح البخاری میں لکھا ہے اللہ نے بطور معجزہ ساری رکاوٹیں ختم کر کے آپ کے سامنے کر دیا غزوہ موتا۔ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک خبر سنا رہے ہیں ساتھ، لو میرا پہلا امیر جو میں نے مقرر کیا تھا شہید ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں لو 3 امیر آپ نے مقرر کر کے بھیجے تھے غزوہ موتا میں ترتیب بار، آپ فرماتے ہیں لو میرا مقرر کیا ہوا میرا دوسرا امیر بھی شہید ہو گیا۔ پھر آپ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں لو مارکا جاری ہے، میرا مقرر کردہ تیسرا امیر بھی شہید ہو گیا۔ آپ مدینے میں بیٹھے ایسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ دکھلایا مارکا غزوہ موتا، دیکھ کے خبر دے رہے ہیں، یہ نہیں کوئی قاصد آ کے خبر دے رہا ہے، نہیں، آپ دیکھ کے سنا رہے ہیں، لو جی یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ آپ فرماتے ہیں لو اب میں نے امیر تو 3 ہی مقرر کیے تھے، اب میرے مقرر کیے بغیر ہی اللہ کی تلوار نے اب پرچم تھام لیا ہے، خالد بن ولید امیر بن گئے ہیں۔ کیوں جب موقع ایسا ہو تو وہاں یہ تو نہیں کہ اب مشورے ہوں گے کہ کس کو امیر بنایا جائے، جنگ جاری ہے، جہاد ہو رہا ہے، تو مشورے تو نہیں ہوں گے۔ حضرت خالد خود ہی امیر بن گئے، جھنڈا پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لو اللہ نے خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح عطا کر دی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ بھی اس غزوہ موتا میں تھے، کہتے ہیں ان 3 امیروں میں سے جو حضرت جعفر تھے نا، اللہ اکبر، جب ہم نے اس کو دیکھا نا اپنے اس امیر کو، حضرت جعفر کے دونوں بازو کٹے ہوئے اور انگ انگ چیرا ہوا، اور حضرت جعفر کے جسم پہ 90 سے زائد تیروں تلواروں اور نیزوں کے زخم تھے، 90 سے زائد، اور چھوٹی شہادت ہے، اور کہتے ہیں سارے کے سارے سامنے تھے، ایک بھی پیچھے نہیں تھا، یعنی آخری دم تک پلٹے ہی نہیں، دشمن کے سامنے ہی رہے، سامنے، ایک بھی زخم پیچھے نہیں تھا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی شہادت منائی؟ نہیں، اسلام کا مزاج ہی نہیں، پیدائش مناؤ، وفات مناؤ، شہادت مناؤ، اور حالت کیا ہے، کرو تینوں موقعوں پہ ایک ہی کام۔ بظاہر موت اور شہادت کو نام دیا نوح آدم کا بظاہر، لیکن جو منانے والے ہیں نا وہ پیدائش منائیں یا وفات منائیں یا شہادت منائیں، کرتے ایک کچھ ہی ہیں، موج میرا، یہ یاد رکھیں، کرتے ایک ہی کام ہے، نام بظاہر وفات کا ہے، بظاہر شہادت کا ہے، کرتے موج میرا ہی ہے۔ دیکھ لو، کل میں ادھر راہ والی درس دینے جا رہا تھا، راستے میں جی ٹی روڈ پہ ایک مزار پہ عرس ہو رہا تھا۔ اب عرس مرنے کا ہوتا ہے کہ جینے کا؟ بولو، اور پیر صاحب کے مرنے کا ہی عرس ہوتا ہے نا، جینے کا تو نہیں ہوتا۔ ڈھول پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، لنگر چل رہا ہے، شرینی بانٹی جا رہی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مشروبات بانٹے جا رہے ہیں، یہ دکھ ہے کہ جشن ہے؟ یہ وفات ہے؟ کمال ہو گئی ہے۔ یہی حال شہادت بنانے والوں کا ہے۔
بظاہر نام اوپر نوحہ ہے، ماتم ہے، لیکن پورے سال میں اتنا اچھا لباس یہ کبھی نہیں پہنتے جتنا ان دنوں میں پہنتے ہیں، اتنا اچھا کھاتے نہیں، اتنا اچھا پیتے نہیں، شرینیاں بانٹتے ہیں، حلوے تقسیم کرتے ہیں، پانی لوگوں کو کھڑا کر کر کے پلاتے ہیں، یہ دکھ ہے کہ خوشی ہے؟ بظاہر نوحہ ہے، حقیقت میں جشن ہو رہا ہے. کیا ہے یہ؟ دوسرے بھی جتنے وفات منانے والے ہیں سب کے یار 40ویں والے دیکھ لو، رنگ برنگے کھانے ہوتے ہیں، زرق برق لباس ہوتا ہے. برسی منانے والے دیکھ لو، برسی موت ہی منائی جاتی ہے. برسی منانے والے دیکھ لو، اب تو شادی حال میں 40واں ہوتا ہے، شادی حال میں برسی ہوتی ہے، زرق برق چمکدار لباس، رنگ برنگے کھانے. حتیٰ کہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا، پہلے وہ دین سے دور تھا، تو اس وقت ان کا ایک گروپ بنا ہوا تھا، وہ مفت میں لوگوں کی شادیاں کھاتے تھے بن بلائے. وہ خود کہتا ہے کہ توبہ کیسے کی، اپنا وہ خود واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں توبہ کیسے کی، کہتے ہیں شیراں والا باغ کے قریب بہترین ٹینٹ لگے ہوئے، کرسیاں، میز، رنگ برنگے کھانے، زرق برق لباس. کہتے ہیں ہم نے پورا جائزہ لیا، اندازہ ہوا کہ یہ ولیمے کی دعوت ہے. کیوں کہتے ہیں کو اگر پوچھ رہے تو سوچنا بھی تو ہوتا تھا کہ ہم کدھر سے ہیں، تو سارا اندازہ کیا جاتا تھا. اب نکاح ہو تو نظر آ رہا ہوتا ہے، اسٹیج پہ نکاح ہو جاتا ہے. ولیمہ ہو تو نکاح تو ہوتا نہیں ولیمے میں. تو کہتے ہیں ہم اندازہ کیا کہ یہ ولیمے کی دعوت ہے. کہتے ہیں ہم بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. ایک لمبا ترنگا پہلوان سا آدمی آیا، آ کے ہمارے پاس کہتا ہے آپ تعارف کروائیں آپ کدھر سے ہیں. کہتے ہیں ہم نے کیونکہ اندازہ کیا ہوا تھا کہ ولیمے کی دعوت ہے. ہم نے کہا ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، کیونکہ لڑکی والوں کو لوگ نہیں نا جانتے عموماً ولیمے وغیرہ میں، ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں. کہتے ہیں 4-5 گالیاں دی اور ساتھ کہا میرے دادا جی کا 40واں ہے، تم کس لڑکی کی طرف سے ہو؟ وہ مجھے وہ ساتھی بتلاتے ہیں، کہتے ہیں سچی بات ہے، ہم نے معمولی سا ہمیں شبہ بھی نہ ہوا تھا کہ یہ کسی مرنے کی دعوت ہے، مرنے کی. کہتے ہیں لباس ہی ایسے چمکدار تھے، زرق برق تھے، اور کھانے ہی ایسے رنگ برنگے تھے، ہمیں شبہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی مرنا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے میرے دادا جی کا 40واں ہے، تو کس لڑکی کی طرف سے ہے؟ بظاہر وفات اور اندر جشن، بظاہر شہادت اور اندر جشن. کیا ہے یہ منانے والے کرتے ہی اس طرح ہے. وہ پیدائش ہو، وفات ہو، وہ جناب شہادت ہو، یہ صرف کھانے پینے کا چکر بنا ہوا ہے، یا اپنے تعارف کا، بس کوئی شے نہیں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کی پیدائش منائی، نہ وفات منائی، نہ شہادت منائی. جاؤ منانے والوں سے پوچھ کے لاؤ دلیل. یہی وجہ ہے نہ قرآن میں کسی کی پیدائش، وفات اور شہادت کا دن ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہی نہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. کیوں؟ اسلام کا یہ نظام ہی نہیں. اور یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو کسی کی پیدائش کے ساتھ نہیں جوڑا گیا. عیسائیوں نے اپنی تاریخ کو میلاد مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑا. اسلام نے نہیں ایسا کیا. اسلامی سال جو ختم ہو رہا ہے اور جو نیا شروع ہو رہا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہجری سال. اس کو ہجرت مدینہ سے جوڑا. کیوں؟ ہجرت نہ پیدائش ہے، نہ وفات ہے، نہ شہادت ہے، ہجرت مدینہ سے جوڑا. یہ جو ہے نا اب 1444 ہجری ختم ہو رہا ہے اور 1445 ہجری شروع ہو رہا ہے. تو اس کا بڑا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس ہجرت کو اب 1444 سال ہو گئے ہیں اور 45واں شروع ہو گیا. 1445 ہجرت سے تاریخ مرتب کی، کسی کی پیدائش سے نہیں، کسی کی وفات سے نہیں، کسی کی شہادت سے نہیں. کیوں؟ اسلام کارنامے یاد رکھنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ پیدائش، وفات، شہادت، یہ تینوں تو بندے کے اختیار بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. تو ہجرت سے تاریخ کا آغاز کیا. یہ ہجرت کا سال ختم ہو رہا ہے. کیوں؟ ہجرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہجرت تو ایک بہت بڑا سبق ہے، ہجرت تو ایک بہت بڑی نصیحت ہے. ہجرت تو بتلاتی ہے کہ بندہ مومن کے ہاں اللہ کے دین کے مقابلے میں وطن، مال، سرمایہ،
بیوی بچے رشتے دار عزیز و اقارب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی. ہجرت پرانی ہو ہجرت مدینہ یا اب جب تقسیم ہوئی تھی اس وقت کی ہجرت ہو، بتلاؤ دونوں ہجرتوں میں کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سارا کچھ قربان کیا کہ نہیں کیا؟ بولو. ہجرت کا تو معنی یہ ہے کہ دین پہلے سارا کچھ پیچھے. دین پہلے کیا دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے چھوڑو. نبیوں نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، دیگر پیغمبروں نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. ہجرت تو اتنا عظیم و شان عمل ہے. حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے والد گرامی حضرت عمر قبول اسلام کے لیے ایسے ہی مسلم میں لکھا ہے. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھائیے. یہ تو ہجرت کے اسباق سیکھنے کے دن تھے جو لوگوں نے دن منانے میں مصروف کر دیے. اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ اسلام پڑھوں اور دین میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ بڑھایا، جناب عمر نے ہاتھ پیچھے کر لیا. پہلے خود کہا تھا ہاتھ بڑھائیے، اسلام قبول کرنے آئے تھے. آپ تعجب سے پوچھتے ہیں مالا کا یا عمر، او عمر کیا ہوا ہے تجھ کو؟ ہاتھ پیچھے کر دیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آیا اريد ان اشتریتا، میں کچھ طے تو کروا لوں. کیا طے کروانا؟ زندگی میں پیچھے سارا اندھیرا رہے، گناہ ہی گناہ، کفر، شرک، نافرمانیاں، قتل و غارت، لوٹ مار، گناہ ہی گناہ، پیچھے تو ساری طریقی ہے. میں نے سوچا پہلے میں یہ حال تو کر لوں کہ کیا مسلمان ہونے سے، اسلام میں داخل ہونے سے وہ پچھلا معاملہ صاف ہو جائے گا. میں نے اسی لیے ہاتھ پیچھے کیا کہ اگر اسلام قبول کر کے بھی وہ پچھلا کھاتا چلتا ہی رہے گا تو کام بڑا خراب ہے. میں اسی لیے وضاحت کے لیے ہاتھ پیچھے کیا. سوال ایک تھا، جواب 3 دیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم تھا یا عمر، او عمر تجھے پتا نہیں، اللہ اکبر، تجھے پتا نہیں ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا یہ قبول اسلام سے پہلے کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. یہ سوال کا جواب تھا. ساتھ فرمایا تجھے پتا نہیں ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ ختم کر دیتی ہے. ساتھ فرمایا تجھے پتا نہیں حج بھی حج سے پہلے کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. سوال ایک تھا، جواب 3 دیے. تو ہجرت تو ان 3 چیزوں میں سے ہے جن سے پہلا سارا کھاتا ہی صاف ہو جاتا ہے گناہوں کا. کمال ہوگی، اتنا عظیم عمل ہجرت. یہ ہجرت کے دن ہے. 3 سال مکی دور کے اواخر میں، 3 سال حج کے ہی موقع پہ ذوالحجہ کے ہی مہینے میں ہجرت کے اسباب بن رہے ہیں. وہ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ. اسلامی تاریخ اور اسلامی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں وہ مدینے سے لوگ آئے جنہیں چھپ کر، گھاٹی میں چھپ کر، راحت کی طریقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. پہلی بار وہ 12 تھے، دوسری بار وہ 70 تھے. اس طریقے سے آئے، ان سے اسلام پر بیعت ہوئی. اللہ اکبر. معاہدہ ہوا کہ جب وہ تیسری بار آئے تو انہوں نے کہا کب تک ہم اللہ کے نبی کو مکے میں اس حال میں چھوڑ کے جائیں کہ آپ کی کوئی بات یہاں سننے والا نہیں، آپ پہ ہر طرح کا ظلم توڑا جا رہا ہے. جب ہم نے اپنے شہر میں اتنا اسلام کا کام کر لیا ہے، اب آپ ہمارے شہر میں آ جائیں تو بالکل محفوظ ہے اور یہاں سے غلبہ اسلام کا یہ کام کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپ کو اپنے شہر دے کے جائیں. وہ ذوالحجہ کا ہی اللہ اکبر مہینہ تھا جب معاہدہ ہجرت ہو گیا. نبوی مکی دور کے آخر میں. اللہ اکبر. 3 سال یہ کام ہوا. ہر سال حج پہ، اور حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحجہ میں. ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. آخر جب طے ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، مدینے میں اسلام بہت حد تک پھیل چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی، محرم میں ہجرت کے قافلے روانہ ہونے لگے، سال کے اخیر میں انتظام ہوا، سال کی ابتدا میں مہاجرین کے قافلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جا رہے ہیں ہجرت کو تو میں بھی جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ہجرت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بڑا کردار ہے، انشاءاللہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، بات دوسری لمبی ہو گئی ہے، وہ ابھی شروع نہیں ہوئی آیتیں، انشاءاللہ آیتوں پہ بات آئندہ خطبہ بھی ہوگی، میں صرف ابتدا کر جاؤں کہ کیا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، کہا مجھے اجازت دیں پھر میں بھی جاؤں، قافلے جا رہے ہیں مہاجرین کے، میں بھی ہجرت کروں، تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر ٹھہر جاؤ، مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر پہلے سمجھتے تھے کہ شاید صرف ہمیں آپ نے حکم دے کے بھیجنا ہے، آپ نے نہیں ہجرت کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں آپ بھی ہجرت کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے بھی بالکل امید ہے کہ ان قریب اجازت مل جائے گی، تو ابو بکر تو ٹھہر جا، تو میرے ساتھ جانا۔ سبحان اللہ، صحیح البخاری میں دیکھا، تو میرے ساتھ جانا۔ لو جی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیاری شروع کر دی، کہتے ہیں 2 اونٹنیوں کو بہترین چارہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ یہ لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ نا وہ پورا ایسے رومال ہو رہا ہوا ہے، سخت دھوپ ہے، اور ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تو ایک کہنے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آواز دے کے کہتا ہے ابو بکر وہ اللہ کے نبی دھوپ میں آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اپنے گھر کے افراد میں کہ آپ اس وقت پہلے کبھی تشریف نہیں لائے آج تک۔ یوں اسی حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے اپنے ماں باپ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اور ان کی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو اسلام بھی پایا ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے ایک دن بھی خالی نہیں گیا جس دن صبح اور شام روزانہ 2 بار اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آئے ہوں۔ لیکن وہ ٹائم صبح کا تھا اور شام کا ہوتا تھا، اس دن آپ دوپہر کو آ رہے ہیں، دوپہر کو۔ وہ بتلانے والا بتلاتا ہے کہ کوئی کام اہم ہے، حضرت ابوبکر بھی تبصرہ کرتے ہیں کوئی اہم کام ہے، آپ اس وقت کا بھی تشریف لائے نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم دروازے پہ آ کے یا آپ کے سسر کا گھر ہے پر اجازت مانگتے ہیں، صحیح البخاری کے لفظ ہے، اجازت مانگتے، کیوں آپ کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، نکاح حضرت عائشہ سے ہو چکا، آپ کوئی اجازت ملتی ہے آپ اندر تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی اجنبی ہے نا گھر سے ابو بکر باہر نکال دو، خاص بات کرنا ہے۔ تو ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی ہے یا پھر میں ہوں، میری بیوی ہے، میرے گھر کے یہ افراد ہیں اور باہر کا بندہ کوئی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ابو بکر پھر تیاری کرو، اجازت مل گئی ہے۔ اب دیکھو ذرا جو بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں، پھر آگے تفصیل بیان ہوگی۔ پہلے رسول اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جب اجازت مانگی ابو بکر ٹھہر جاؤ، تو میرے ساتھ جانا۔ اب جو ہی آپ نے فرمایا نا اجازت مجھے بھی مل گئی ہے، تو حضرت ابو بکر فوراً عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ساتھ لے جانا۔ دونوں طرف سے جذبات کیا ہے، یہاں سے بات آگے شروع ہوگی۔ یہ ہجرت کے دن ہے، اللہ اکبر، جو بہت بڑے اسباب پر مشتمل معاملہ ہے، تو اس کو چھپانے کے لیے، ان حقائق پہ پردہ ڈالنے کے لیے، عظمت اسلام جو ہے نا اس کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے رواج اور عجیب و غریب قسم کی خرافات لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں، ورنہ نہ یہ رونے پیٹنے کے دن ہے، یہ تو ہجرت جیسا سبق تازہ کر کے بہت کچھ سیکھنے کے دن ہے۔ اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی زبردست ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ کوئی کام آسان نہیں، یہ حقیقت ہے، جتنا مرضی کام آسان ہو نا، آسان حقیقت میں نہیں۔ اس دعا میں یہ عقیدہ سکھلایا گیا، یا اللہ کوئی کام آسان نہیں، آسان کیا ہے جو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھا کریں ساتھ بکثرت، اللہ مشکل آسان فرمائے جی۔